اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار صدق الله العظيم۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی ان آیات کے اندر ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو متبعین ہیں، جو اپنے بڑوں کی اتباع کرنے والے ہیں اہل کتاب میں سے، کہ کل قیامت والے دن ان کی حالت کس طرح کی ہوگی، ان کی آہ و بکا کیا ہوگی، ان کی فریاد کیا ہوگی، وہ اللہ کے سامنے کیا ارشاد فرمائیں گے، وہ اللہ کے سامنے کس طرح گڑ گڑائیں گے، ان کی آرزو کیا ہوگی۔ متبعین کہتے ہیں اتباع کرنے والوں کو، اور اہل کتاب کے جو بڑے عالم تھے، جو ان کی زبان میں جو بھی کہا جائے، پوپ یا پادری، جو ان کے بڑے تھے، جو حق کو چھپایا کرتے تھے، لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے تھے، اور پھر اتباع کرنے والے بھی کہتے تھے کہ بس یہی جو کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم تو ان کی اتباع کرنے والے ہیں، ہم تو ان کی پیروی کرنے والے ہیں، جس طرح یہ کہیں گے پتھر پر لکیر ہے، ہم نے تو ویسے ہی کرنا ہے۔ جیسا کہ آج کل ہمارے بہت سارے مسلمانوں کے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی ہے۔ کس طرح پائی جاتی ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ہمارے بہت سارے ساتھی ہیں، وہ کہتے ہیں، ہمارے ساتھی سے مراد ہمارے ایمان والے ہمارے بھائی ہیں، ہمارے ساتھی ہی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے مرشد نے جو کہہ دیا بس وہی سب کچھ ہے، پتھر پہ لکیر ہے، اب ہم نے اسی پہ عمل کرنا ہے، اگرچہ وہ قرآن کے خلاف ہی جا رہا ہو، اگرچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف جا رہا ہو، اگرچہ وہ صحابہ کرام کے خلاف جا رہا ہو۔ بہت سارے گھرانے تو میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں جو کہتے ہیں کہ بس ہم تو انہی کو ماننے والے ہیں، انہی کے پیچھے چلنے والے ہیں، ہماری جنت بھی یہی ہے، ہمارا سب کچھ یہی ہے۔ قبر کے عذاب سے بھی نعوذ باللہ یہاں تک الفاظ بھی میں نے سنے ہیں کہ ہمیں بچانے والے یہی ہیں، جھٹلانے والے ہیں قبر کے عذاب کو بھی۔ اس چکر کے اندر آ کر اللہ کی پناہ، اللہ ہماری بھی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے ایمان والوں کی بھی حفاظت فرمائے۔ اس جیسے عقیدے سے، اس جیسے ایمان سے اللہ تعالی ہمیں صحیح ایمان اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جسم پر بال لوں اٹھ جاتے ہیں جب اس قسم کی باتیں کان میں سننے کو پڑتی ہیں۔ اور یہی نہیں، جو ہمارے تھوڑا بہت دین پر چلنے والے ہیں، اگر اس طرف بھی آ جائیں، یا خود کو کہنے والے کہ بس ہم ہی ایمان والے ہیں، اب میں نام کسی کا نہیں لوں گا، لیکن میری بات سے آپ ضرور سمجھ جائیں گے کہ ہمارے پیروکار یہی ہیں، بس ہم نے انہی کے پیچھے چلنا ہے۔ اگرچہ قرآن نے اس کے مخالف کہا ہو، لیکن ہم نے اس عالم کی بات ماننی ہے، ہم نے اس بڑے کی بات ماننی ہے، چاہے کسی کا بھی، کسی آدمی کا بھی اس نے کسی کو بھی بڑا بنایا ہوا ہے۔ اللہ کے بندو، یہاں دیکھو اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی اس صفت کو بیان کیا ہے، اہل کتاب کی اس کنڈیشن کو بیان کیا ہے جو اتباع کرنے والے تھے۔ پھر ان کی زبان سے یہ الفاظ بھی سننے کو ملتے ہیں کہ اگر وہ غلط ہوگا تو اسی کے اوپر ہی وبال ہوگا، ہمارے اوپر تو نہیں ہوگا۔ یہ
الفاظ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جن کو پتہ بھی ہے کہ ہاں قرآن ہمیں، ان کو اگر قرآن کی آیت پڑھ کے بھی سنائی جائے نا کہ قرآن جو ہے وہ اس حکم کے بارے میں یہ ارشاد فرما رہا ہے، قرآن کہتا ہے کہ نماز پڑھو 5 وقت کی، قرآن کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہی ایمان والے ہیں، قرآن یہ کہتا ہے اطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والے بنو اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم کہتے ہو کہ ہم ایمان والے ہیں، ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہیں۔ اور یہاں تو ہمارے مسلمان بھائی کہتے ہیں کہ نماز پڑھ لی تو پڑھ لی، نہیں پڑھی تو نہیں پڑھی، اپنے ہی ترجمے بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ قائم کرنے کا ترجمہ کچھ اور ہے، قائم کرنے کا ترجمہ یہ تھوڑی ہے کہ جس طرح تم پڑھتے ہو۔ اس طرح کے الفاظ میں نے خود بذات خود سنے ہوئے ہیں، اپنے ایمان والے بھائیوں سے سنے ہوئے ہیں، ایمان والے بھائیوں سے۔ کیا بنے گا ان کا، کیا بنے گا؟ کل قیامت والے دن سارا چٹا کھرا جتنا بھی ہے سارا کا سارا سامنے آ جائے گا، سارا کا سارا سامنے آ جائے گا۔ اس وقت پھر اسی طرح آہو بکا ہوگی جس طرح اہل کتاب کے جو متبعین ہیں، ان آیات کے اندر، سورۃ البقرہ کی ان آیات کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے جو متبعین ہیں جو ان کو ذکر کیا ہے، پھر یہی معاملہ ہوگا سارا کا سارا، پھر اسی طرح ہوگا سب کے ساتھ۔ دیکھو تو صحیح ذرا اللہ نے کہا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا۔ تبعوا سے مراد جو ان کے بڑے ہیں، جو بڑے ہیں، جب کل قیامت والے دن شیطان مراد لے لو اس سے، یا ان کے بڑے جو ہیں وہ لے لو، جب وہ بری ہو جائیں گے، جیسا کہ شیطان خود بری ہوگا، شیطان کہے گا اللہ کے سامنے یا نا میں نے تو نہیں اس کو گناہ کے پیچھے لگایا، میں نے تو نہیں کہا اس کو کہ فلاں گناہ جا کر کر، میں نے تو نہیں کہا اس کو والدین کی نافرمانی کر، میں نے تو نہیں کہا تھا اس کو کہ نماز نہ پڑھ، میں نے تو نہیں کہا تھا کہ اس کو شراب پی، زنا کر، یا اس قسم کے باقی جتنے بڑے بڑے گناہ ہیں وہ سارے کے سارے کر، میں نے اس کو نہیں کہا۔ وہ انکار کرے گا، شیطان بھی انکار کرے گا، بری ہو جائے گا، اس سے بری ہو جائے گا، اور باقی جو پیروکار ہیں وہ بھی سارے کے سارے جن کی پیروی کی جا رہی ہے بری ہو جائیں گے، بری ہو جائیں گے، بری ہو جائیں گے۔ من الذین اتبعوا، ان لوگوں سے جو اتباع کرنے والے، ان لوگوں کو بولیں گے ہم تو آپ کو جانتے ہی نہیں ہیں، پہچانتے ہی نہیں ہیں، یہ تو بہت دور کی بات ہے، یہ تو بہت دور کے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابی وصاحبتہ وبنیہ، او باپ بیٹے کو دیکھ کر بولے گا میں نہیں پہچانتا، چھپے گا اس سے، چھپے گا، بھاگے گا، بھائی بھائی سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹی ماں سے بھاگے گی، ماں بیٹی سے بھاگے گی، بیوی شوہر سے بھاگے گی، شوہر بیوی سے بھاگے گا، کہیں مجھے دیکھ کر حق نہ مانگ لے، پہچانے گا ہی نہیں۔ آج جس کے لیے دنیا کے اندر نہ حلال دیکھتا ہے باپ، نہ حرام دیکھتا ہے، بس اس کا پیٹ پالنا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے گھر پر کچھ نہ کچھ لے کر جانا ہے۔ چاہے وہ کسی بھی طرح سے ہو، تو اتنے قریبی رشتہ دار جو ہیں وہ پہچاننے سے انکار کر دیں گے، یہ تو پھر بھی دور کے ہیں، وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، سارے کے سارے اسباب ان کے ختم ہو جائیں گے، آپس میں عذاب کو دیکھیں گے، اپنی آنکھوں کے سامنے عذاب کو دیکھیں گے، کیا کہیں گے؟ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا۔ جو اتباع کرنے والے ہیں نا، جو اس قسم کے لوگ ہیں نا، وہ کیا کہیں گے اللہ تعالیٰ کو قیامت والے دن؟ ان کی آہو بکا کیا ہوگی کہ یا اللہ کاش کہ ہمارا لوٹنا ہو جائے دنیا کے اندر، کاش کہ ہمارا لوٹنا ہو جائے دنیا کے اندر، ہم بھی ان سے اسی طرح بری ہو جائیں گے جس طرح یہ آج ہم سے بری ہو گئے، جس طرح یہ آج ہم سے بری ہو گئے اس طرح ہم بھی ان سے بری ہو جائیں گے۔ یہ جتنے بھی غلط لائن پر جو چلنے والے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہمارے مرشد ہی ہمیں جو ہے وہ جنت کے اندر لے جائیں گے، ہر چیز کا انکار کیے بیٹھے ہیں، نہ ان کے لیے نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، کسی نہ حقوق العباد ہے، نہ حقوق اللہ ہے، سب کچھ اسی کو بنائے بیٹھے ہیں۔ وہ جان لیں ان کے لیے تعلیم ہے اس آیت کے اندر کہ کل قیامت والے دن ان کی آہو بکا کیا ہوگی۔ وہ کہیں گے کہ
کاش کہ ہم دنیا کے اندر واپس چلے جاتے اور جس طرح آج ہم سے یہ بری ہو گئے ہم بھی ان سے بری ہو جاتے، ہم بھی ان سے بری ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ، وہ اپنے سارے کے سارے اعمال پر اسی طرح افسوس کریں گے، حسرت کریں گے، حسرت کریں گے، کاش کہ دنیا میں ایسا نہ ہوتا، کاش کہ دنیا میں ایسا نہ ہوتا، کاش کہ میں نے دنیا میں فلاں کی بات نہ مانی ہوتی، کاش کہ فلاں دنیا میں میرا دوست نہ ہوتا، میں بھی راہ راست پر ہوتا، میں بھی راہ راست پر ہوتا۔ صحبت بنانی ہے نا کسی کے ساتھ تو دیکھ کر بناؤ کہ میری صحبت کس کے ساتھ ہے، میری صحبت کس کے ساتھ ہے، کیونکہ کل قیامت والے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جانا ہے، اسی کے ساتھ کھڑا ہوگا، وہ اسی کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، یہ حسرت ان کو جہنم سے بچانے والی نہیں ہے، یہ حسرت ان کو جہنم سے بچا نہیں سکے گی، یہ جائیں گے، یہ شرک کرنے والے جتنے بھی ہیں یہ جہنم میں جائیں گے، اور شرک کرنے والے کو تو جہنم سے نکالا بھی نہیں جائے گا۔ باقی جو امت محمدیہ کے باقی گناہ کرنے والے ہیں ان کو تو جہنم سے نکال لیا جائے گا، لیکن شرک کرنے والا جو ہے اگر شرک پر اس کی موت ہو گئی ہے تو اسے جہنم سے نہیں نکالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اہل اللہ کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔